بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ 5 صفات رب کائنات نے متقین کی بیان فرمائی، جن میں سے 4 صفات کا ذکر ہو چکا۔ ایک تو وہ متقی ہوں گے جن کو قرآن ہدایت دے گا، اور متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لائیں گے، نماز قائم کریں گے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں گے۔ گویا متقیوں کی یہ صفات بیان ہو رہی ہیں کہ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ 3 صفات کا ذکر ہوا، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ متقی وہ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ چوتھی صفت ہے۔ متقی وہ ہے جو ایمان لائے اس پر جو رسول اکرم پر نازل کیا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کا تعلق غیب سے ہے۔ جب جبریل امین قرآن پاک کے حروف لے کر آتے تھے، صحابہ یقیناً نہیں دیکھ رہے تھے، وہ قرآن کریم لے کر آتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو جاتا قرآن۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جبریل امین قرآن پاک کی آیات شیئر کرتے، رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچاتے، یہ آیتیں اللہ کی طرف سے آتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی۔ یہ جو بیچ والا مرحلہ ہے یہ صحابہ سے غیب تھا، صحابہ اس مرحلے کو نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے وہ غیب پر ایمان لائیں گے۔ وہ یہی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی وہ ہیں جو اس چیز پر ایمان لائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اب چیز حضور پر نازل ہو گئی، صحابہ کو معلوم نہیں ہوا، لیکن نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو بتا دیتے کہ آج جبریل امین قرآن پاک کی یہ آیت لے کر آئے تھے، آج جبریل امین قرآن پاک کا یہ حکم لے کر آئے تھے۔ جب رسول اکرم صحابہ کو بتاتے تو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر جو غیب تھی، صحابہ یقین رکھتے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، واقعتاً یہ آپ پر نازل ہوئی ہے۔ تو یہ متقیوں کی صفت ہے۔ وما انزل من قبلک۔ اچھا، پہلے اسی پہ چلے تھوڑی سی گفتگو اور کر لیتے ہیں کہ ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمیں سمجھا دی گئی ایمان والوں کو، وہ بات یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان لانا ہے مومن نے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اللہ نے جو نازل کی ہے نا وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کی ہے، ان کے علاوہ رب نے کسی پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ پہلی باتیں نہیں ہیں، یہ حضور کی بات ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی وہ ہیں جو اس پر ایمان لائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو گویا اللہ کریم فرما رہا ہے کہ رب نے جو آخری دفعہ اپنا کلام نازل کیا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کیا ہے، حضور کے علاوہ کسی اور پر نازل نہیں کیا۔ یہ ختم نبوت کی اس کے اندر دلیل موجود ہے کہ متقی وہ ہے جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ نزول کے دعوے بہت سارے لوگوں نے کیے، مسیلمہ کذاب نے کیا، اسود انسی نے کیا، اور ہمارے قریب میں ماضی قریب میں مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کا جو اس کا مطلب یہ کہنے کا ایک انداز تھا، وہ لوگوں کے سامنے جب آیا تو لوگ اس پہ ہنسے۔ اس نے کہا جی مجھ پہ بھی وہی آتی ہے، مجھ پہ بھی وہی آتی ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی، قادیانیوں کا باپ،
کہتا مجھ پہ بھی وحی آتی ہے، میں نبی ہوں، کیسی وحی آتی ہے؟ کہتا جی مجھ پہ فرشتہ ہے جس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، یہ فرشتہ ہے جو مجھ پہ وحی لے کر آتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان آنے والے 30 کذاب جو جھوٹا دعویٰ کریں گے نبوت کا، ان کا اللہ کریم نے پہلے ہی بندوبست کر دیا۔ فرمایا متقی وہ ہوگا جو اس پر ایمان لائے جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے۔ متقی اس پر ایمان لائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، لاکھ کوئی دعوے کرے کہ مجھ پہ یہ نازل ہوا ہے، رب فرماتا ہے میں نے جب ان کے علاوہ کسی پہ کلام نازل ہی نہیں کیا تو قیامت تک اب جو ان کے نازل ہوئے پر ایمان لائے گا متقی وہی ہوگا جو ان کے اوپر نازل ہوا اس پہ ایمان لائے گا۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی سمجھا دی گئی، مستشرقین مغربی علماء ان کے نزدیک وہ صرف قرآن پاک کو وحی مانتے ہیں، قرآن کے علاوہ وحی نہیں مانتے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن کے علاوہ وحی کا انکار کریں، قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو ناسخ ہیں، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں۔ اچھا، اگر ہم قرآن پاک کے علاوہ وحی کا انکار کریں کہ صرف وحی یہی ہے جو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا قرآن جو ہے یہ وحی الہی ہے، اس کے علاوہ وحی الہی نہیں نازل ہوئی، تو احادیث قدسیہ پھر کدھر جائیں گے؟ ان کا انکار لازم آتا ہے۔ اچھا، اگر ہم قرآن پاک کے علاوہ وحی کا انکار کریں گے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ کی جو ترتیب ہے، زکوٰۃ کی جو مقدار ہے اس کا انکار، نماز کی رکعات کا انکار، اور روزے کے مسائل کا انکار۔ روزے کے سارے مسائل تو قرآن پاک میں مذکور نہیں ہیں، نماز کی رکعتیں تو قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں، اور زکوٰۃ کے طریقہ کار وہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ قرآن پاک میں واضح طور پر موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا 2.5%، وہ بھی وحی الہی کے ذریعے ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے علاوہ جو وحی کا اعلان ہے رب قدوس نے سورۃ النجم میں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کر رہا ہوں، میرا محبوب وہ ہے یہ اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا۔ رب فرماتا ہے یہ اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتا، وما ينطق یہ کلام کرتا ہی نہیں، عن الہوا، ہوا کہتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے نفس کی خواہش سے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب وہ ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، جو میں رب اس کی طرف وحی بھیجتا ہوں، جب وحی آتی ہے تو میرا محبوب وہی کلام کرتا ہے۔ یعنی اس کلام سے مراد کیا ہے؟ اس کلام سے مراد ہے رسول اکرم نے جو دین کے امور طے کیے، جو دین کے امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے، روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، آپ قرآن پاک کو پڑھ لیں، قرآن پاک آپ کو یہ تو بتائے گا کہ آپ کتنے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک آپ کو نکاح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ واضح طور پر قرآن پاک سے آپ نہیں نکال سکتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، یہ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، جو عدم علم ہے اس کی نسبت ہمیں اپنی طرف کرنی ہمیشہ، ٹھیک ہے نا؟ جب کبھی مسئلہ درپیش ہو یا کسی سے مسئلہ سنیں یا کسی کو مسئلہ بتائیں تو یہ نہ کہیں کہ قرآن پاک میں 2.5% زکوٰۃ نہیں لکھی ہوئی، بلکہ کہنا کیا ہے کہ ہم قرآن پاک سے زکوٰۃ کے واضح احکامات ہم تلاش نہیں کر سکتے، ہم نہیں تلاش کر سکتے، بیان موجود ہے لیکن ہم تلاش نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو واضح طور پر جو بیان کیا ہے وہ بھی وحی الہی کے ذریعے کیا ہے۔ گویا اللہ کریم جل جلالہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اللہ کریم نے یہ فرما کے حد لگا دی، فرمایا ایک تو یہ قرآن ہے جو میں نے اپنے حبیب پر نازل کیا، اور دوسرا بہت ساری ایسے احکامات ہیں
جو قرآن پاک تو نہیں ہے لیکن میں نے اپنے محبوب پر نازل کیے ہیں۔ متقی وہ ہے جو قرآن پر بھی ایمان لے کر آئے اور رسول اکرم کی زبان پر بھی ایمان لے کر آئے، یعنی اس کو یہ علم حاصل ہو، یقین حاصل ہو کہ قرآن بھی اللہ کا فرمان ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے نکلنے والا کلام بھی حقیقتاً اللہ کا ہی کلام ہے۔ جیسے میں نے ابھی 27ویں پارے کی سورۃ النجم کی 3 آیت پڑھ کے آپ کو بتایا کہ وما ينطق عن الهوى، اللہ کا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وہی بھیجتا ہے۔ اچھا، اگلا آیت کا حصہ وما انزل من قبلک، یہ متقین کی 5ویں صفت ہے۔ متقی وہ ہوگا جو اس چیز پر ایمان لائے جو رسول اکرم سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہو گئی۔ کچھ مفسرین نے اس کو متقیوں کی 5ویں صفت کہا، کچھ مفسرین نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان دونوں کو ایک صفت قرار دے کے 4تھی صفت قرار دیا کہ یہ متقیوں کی 4تھی صفت ہے۔ وما انزل من قبلک، اور متقی وہ ہوگا جو رسول اللہ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لائے۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم پر واجب ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں انجیل اللہ کا کلام، زبور اللہ کا کلام، تورات اللہ کا کلام، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم اللہ کا کلام، جتنے نبیوں پر اللہ نے صحیفے نازل کیے وہ سارے حق اور سچ تھے، اللہ کا کلام تھے، منزہ عن العجوب تھے، لیکن اب چونکہ وہ اصلی حالت میں نہیں ہیں تو اس لیے اب ان کی تعلیمات بھی باقی نہیں ہیں، لیکن ہم نے یہ ایمان ضرور لانا ہے کہ وہ کتابیں حق کی تھیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک اور قرآن پاک سے پہلے جو نازل ہوئی صحیفے، ان سب پہ ہم نے ایمان لانا ہے۔ قرآن پاک پر بھی ایمان لانا ہے، قرآن پاک سے جو پہلے نازل ہوئی کتابیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی، وہ آپ جب سمجھیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ محبوب جو آپ پر نازل کیا اس پر ایمان لائیں، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا اس پر ایمان لائیں۔ اگر نبی پاک کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ کہتا کہ بعد جو آپ سے بعد والوں پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لائیں، پھر یہ ہونا تھا۔ اگر رسول اکرم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ نے کیا فرمانا تھا؟ کیا محبوب متقی وہ ہے جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے، جو آپ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے، اور جو آپ کے بعد آئے گا اس پر بھی ایمان لائے۔ اللہ کریم نے خوبصورت بات کی، وما انزل من قبلک، متقی وہ ہے جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہو گئی جو ان پر بھی ایمان رکھے، اور جو آپ پر نازل کی اس پر بھی ایمان رکھے۔ بس متقی وہ ہے، چونکہ رسول اللہ کے بعد کتاب نازل ہونی کوئی نہیں تھی، آپ کے بعد نبی آنا کوئی نہیں تھا، اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس کے بعد کتاب اور نازل اللہ نے کرنی نہیں تھی، اس لیے رب قدوس نے یہ نہیں کہا کہ جو کتابیں آپ کے بعد نازل ہوں گی ان پر بھی ایمان لانا، بلکہ اللہ نے کہا محبوب مومن وہ ہے جو آپ کی کتاب پر ایمان لائے اور آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان لائے۔ تو یہ متقی کی، مومن کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور 5ویں صفت، ایک قول کے مطابق 6ٹھی صفت، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوں گے۔ متقی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہوں گے۔ اب آپ کا کبھی کسی مرزیوں کے مربی سے اگر واسطہ پڑا ہو تو شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ واسطہ پڑا ہو تو اس کو معلوم ہوگا۔ میرے ساتھ تو ایک دفعہ ان کی بحث ہوئی، ان کے نزدیک قیامت یہی ہے جو دور چل رہا ہے، وہ عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، تو یہ دور ایسے ہی جا رہا ہے۔ اس دور کو دیکھ لیں آپ، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، تو یہ قیامت ہے۔ مطلب ان کے ایسے دلائل ہیں قادیانیوں کے۔ اچھا، قادیانیوں کے بالمقابل جب ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو یہودیوں کا بھی ایسے ہی نظریہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ بس قیامت تو یہی ہے نا، بندہ جب مر گیا، مٹی میں چلا گیا، بس ختم ہو گیا۔
اب اس سے کیا حساب کتاب؟ کوئی آخرت نہیں، آخرت پر، یوم قیامت پر یہودیوں کا کوئی یقین نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ دوبارہ تو ہم زندہ ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جس رب نے، جب تم نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، جس رب نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا ہے نا، وہی رب تمہیں دوسری دفعہ بھی بنائے گا۔ پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے جب میرے لیے پہلی دفعہ بنانا مشکل نہیں ہے تو تمہیں دوسری دفعہ زندہ کرنا میرے لیے کیسے مشکل ہو گیا؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تم سب ہانکے جاؤ گے اور اس میدان محشر میں تم سب کو جمع کیا جائے گا، اور اس میدان محشر کا نام ہی میدان آخرت ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ متقی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھیں، یقین رکھیں۔ تو رب ذوالجلال نے جب یہ 5 صفات بیان فرما دی کہ متقیوں کے اندر یہ صفات ہوں گی، اللہ کریم نے پھر ان کا انعام بھی اگلی آیت میں درج فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا جو یہ ہوں گے نا، اولئک علی ھدی من ربہم، جن کے اندر یہ صفات ہیں یہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی ہدایت والے ہیں، یہی سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ ہیں جو فلاح پا گئے، یہی وہ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ تو قرآن پاک نے سب سے پہلے جن کا ذکر کیا، جن کی صفات بیان کی، وہ متقی ہیں۔ اللہ کریم نے متقیوں کی 5 صفات بیان فرمائی، 5 صفات بیان فرما کے ان کا انعام بھی ذکر فرما دیا۔ فرمایا جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ دن ہے نا، یہ رات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، سچ جھوٹ کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، برا اچھے کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ تو ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے چونکہ کلام پاک کو انسان کے لیے نازل کیا ہے، اللہ کریم ہماری فطرتوں سے آگاہ ہے، رب ذوالجلال ہماری فطرتوں سے آگاہ ہے۔ اللہ کریم نے بھی ایک چیز کا ذکر کرنے کے بعد اس کی ضد کو ذکر کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ایمان والوں کے مقابلے میں کون ہوں گے۔ اب دوسری 2 آیات میں اللہ کریم کافروں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ اللہ فرماتا ہے ایک تو وہ گروہ ہے جنہوں نے غیب پر ایمان جو لے آئے، ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے نمازیں قائم کر لی، ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر دیا، ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر، پچھلی کتابوں پر، آخرت پر ایمان قبول کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ان سب چیزوں کا انکار کر دیا، جو نہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نہ نماز قائم کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے مال خرچ کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، نہ کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ اللہ فرماتا ہے سواء علیہم، برابر ہے ان پر۔ کیا چیز برابر ہے؟ انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر برابر ہے۔ جو کافر ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے ان کے لیے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ یہ کون سے کافر ہیں؟ ان کو کہتے ہیں قطعی کافر۔ یہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ جو پکے ٹکے جن کی کفر پر موت ہو گئی، اس سے مراد وہ کفار ہیں۔ اللہ کریم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ اب توجہ کیجئے گا سب، اللہ فرماتا ہے آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی۔ محبوب سے پہلے یہ کہا کہ محبوب آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر خود کہا کہ محبوب پریشان نہیں ہونا، اگر یہ کلمہ نہ پڑھے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، آپ نے رنجیدہ خاطر نہیں ہونا،
آپ نے یہ فکر نہیں کرنی کہ میں نے ان کو تبلیغ کی ہے یہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے ان کے دلوں پہ مہر میں نے لگائی ہے، ان کے کانوں پہ مہر میں نے لگائی ہے، ان کی آنکھوں پہ پٹیاں میں نے باندھی ہیں۔ فرمایا محبوب اس لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کے سامنے جتنا مرضی دین پھیلاتے رہیں یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، میں نے ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ محبوب کریم میں نے ان کو ازل سے دیکھا ہے، ان کے دل آپ کی محبت سے سرشار نہیں ہو سکتے کہ ابو جہل کو محمد دکھایا ہے جو عبداللہ کا بیٹا تھا، بطور نبی تو دکھایا ہی نہیں اللہ نے، بطور نبی اس نے دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، قریش سے اس کا تعلق ہے، بنو ہاشم اس کا خاندان ہے۔ ابو جہل بس یہی سمجھتا رہا، محبوب تو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے در حقیقت ہم نے اس کو اپنا محبوب دکھایا ہی نہیں۔ ہر ایک کی قسمت میں نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ان کو دکھایا ہی نہیں اللہ نے۔ فرمایا ان کی آنکھوں پہ میں نے ایسی پٹی باندھ دی ہے کہ حبیب آپ کو چلتا پھرتا یہ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اسی دھرتی پہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اسی دھرتی پہ ابو جہل تھا، اسی دھرتی پہ حضرت عمر فاروق تھے، اسی دھرتی پہ ابو لہب تھا، اسی مکہ کی دھرتی پہ حضرت عثمان و علی تھے، اسی مکہ کی دھرتی پہ عتبہ و شیبہ تھے، لیکن جنہوں نے دیکھا، اللہ نے جن کو دکھا دیا وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن گئے، وہ عمر سے فاروق اعظم بن گئے، وہ عثمان سے ذو النورین بن گئے، وہ علی سے شیر خدا اور حیدر کرار بن گئے۔ اور جن کو رب نے نہیں دکھایا، جن کی آنکھوں پہ رب نے پٹیاں باندھی تھی، وہ کوئی ابو جہل بنا، کوئی ابو لہب بنا، کوئی عتبہ بنا، کوئی شیبہ بنا۔ قرآن پاک نے کہیں ان کے لیے عذاب عظیم کہا، کہیں قرآن پاک نے ان کے لیے عذاب علیم کہا۔ تو رب قدوس بتا یہ رہا ہے کہ محبوب ایمان کوئی اپنی مرضی سے قبول نہیں کرے گا، جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے گا ایمان وہی قبول کرے گا۔ دیکھنے کو آنکھیں میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں، ابو جہل کی بھی تھی، ابو لہب کی بھی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر عثمان و علی کی بھی تھی، آنکھیں ان سب کی تھیں، لیکن جس کو اللہ ہدایت نہ دے وہ کبھی ہدایت قبول نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے رسول اللہ کو کہا نہیں، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میری مٹھی میں ہے اگر یہ بول کے کہہ دے کہ تو اللہ کا نبی ہے تو میں تجھ پہ ایمان لے آؤں گا۔ کیا ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ پتھر بول اٹھے، پتھروں نے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیا، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانا۔ اللہ اسی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگائی ہے، وعلی سمعہم، ان کی سماعتوں پہ اللہ نے مہر لگائی ہے، یہ حق سنتے تو ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ اللہ نے ڈال دیا ہے، یہ دیکھتے ہیں لیکن حق کو پہچانتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، رب فرماتے ہیں ان کے لیے عظیم بہت بڑے درجے کا عذاب میں نے رکھا ہے۔ ان کے لیے عذاب ہے، جو کافروں کے لیے عذاب ہے وہ قطعی عذاب ہے، جو مومنوں کے لیے عذاب ہے وہ عارضی عذاب ہے۔ سزا مومن کو بھی ملے گی، لیکن مومن کو جو سزا ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے ہے۔ جس طرح شریعت نے حد مقرر کی ہے کہ جو تہمت لگائے کسی پہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، بس 80 کوڑے اس کو لگیں گے، اس کے بعد اس کا وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ شراب پینے کی سزا ہے، دیگر سزائیں جو قرآن پاک میں ہیں۔ تو یہ عذاب عظیم جو کافروں کے لیے عذاب ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ بڑے عظیم درجے کا عذاب ہے۔ تو اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں پہلے متقین کی صفات بیان فرمائی، 5 صفات متقین کی ہیں، اس کے بعد ان کے لیے اجر اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہدایت پر ہیں اور یہ فلاح والے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا کہ مومنوں کے مقابلے میں کافر ہیں۔ کافر کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں لیکن پھر بھی ایمان قبول نہ کریں، حق کو سنیں لیکن پھر بھی قبول نہ کریں، حق کو سننے کے بعد اپنے کانوں سے، اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر اس کو شامل نہ کریں، وہ کافر ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کافر وہ ہیں جو حق کو دیکھیں اور دیکھ کر ایمان نہ لائیں، تو وہ لوگ کفار تھے۔ اور اگلی آیتیں جو ہیں 13 آیتیں وہ منافقین کے بارے میں ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک کو منافقین کے متعلق جو آیات آئی ہیں
ان کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے کلمات حق میری زبان پر جاری فرمائے، اور آپ سب کو اور مجھے کلمات حق سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔